لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا ومرشدنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین.
حاضرین، تقریباً پچھلے کئی جمعوں سے ایک عنوان چل رہا ہے، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اولاد کی تربیت کیسی ہو اور کہاں سے اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چلتے چلتے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اجتماع بھی۔ اس جمعہ تقریباً میں 2-3 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد نسل انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے، سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ مقدس نفوس ہستیوں کو جن کو حضرات انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں، ان کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ انسانوں کے درمیان وہ تشریف لے آئے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ انسان زندگی کیسے گزارے، انسان کیسے بنے، اور انسان کے اندر انسانیت آتی کیسے ہے۔ انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں فرق کیا ہے۔ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام انسانوں کے درمیان میں آ کر رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی۔ انسانوں کو بڑا فائدہ ہوتا رہا، بہت فائدہ ہوتا رہا انسانوں کو۔ جس زمانے میں انبیاء علیہم التسلیم دنیا سے چلے جاتے، اس قوم کی حالت خراب ہو جاتی۔ شیطان ایسے لوگوں کو اپنے راستے سے گمراہ کر کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان آیا ہی اس لیے کہ انسانوں کو گمراہ کرے، راہ راست سے نکالے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر احسان فرما کر اس سلسلے کو جاری و ساری فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ میرے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
پر یہ سلسلہ ختم نبوت کا ختم ہوا، پھر وہ جو انسانوں کی رہبری صحیح راستے پر ڈالنا، راہ بتانا، غلط چیزوں سے نکالنا، یہ علماء کی ذمہ داری میں آئی۔ قیامت تک وارثین انبیاء انسانوں کو راستہ بتائیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ راستہ انسانیت کا ہے اور یہ راستہ شیطانیت کا ہے، اور یہ راستہ رحمان کا ہے، یہ راستہ ابلیس کا ہے، یہ جنت والا راستہ، یہ جہنم والا راستہ۔ اس کی رہبری قیامت کی صبح تک حضرات علماء و محدثین کاملین اس کی رہبری فرماتے رہیں گے۔ غرض کہ انسان کا دنیا میں آنا صرف انسان کھایا کمایا موج مستیاں اڑایا نکل گیا نہیں، بلکہ انسان بنے، اس کے اندر انسانیت آئے اور درندگی جو انسان کے دلوں میں ہے وہ نکل جائے۔ اور انسان بننے کے لیے اس کی تربیت شروع سے ہونی چاہیے۔ آپ پچھلے کئی جمعوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ انسان بنتے کیسے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے انسان تعلیم حاصل کرتا ہے مدرسوں میں، مکتبوں میں یا کسی دینی اداروں میں، وہاں تعلیم تو ملتی ہے لیکن انسان نہیں بنتا۔ ہر قسم کی تعلیم آپ کو وہاں ملے گی، لیکن انسان بننے کے لیے مشائخین کرام نے لکھا ہے کسی اللہ والے کے جوتیوں کے پاس اپنے آپ کو بٹھانا پڑے گا۔ وہ انسان کو انسان بنانے کا کام کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو معلوم ہوگا کہ وہ انسان تو تھے لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ ان کے پاس علم تھا لیکن انسان نہیں تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا۔ جب یہ لوگ ایمان قبول کیے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو انسان بنے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام آپ لیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، علم والے تھے۔ اس وقت ان کے علاقوں میں، شہر میں وہ بڑے دانشور تھے، عقل مند تھے، سلیقے والے اور طریقے والے۔ ہر مجلس میں ان کو بلانا اور ان کی مجلس میں لوگ شرکت کرنا فخر سمجھتے تھے، لیکن انسان نہیں بنے تھے۔ رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کو انسانیت کا درس دیا، تو معلوم ہوا کہ تعلیم مدرسوں میں مل جاتی ہے،
انسان بننے کے لیے کسی اللہ والے کے جوتیوں کے پاس اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا، محتاج بن کر وہاں رکنا پڑے گا، اپنے آپ کو ذلیل وقار بن کر وہاں ان کے چوکھٹ پر پڑے رہنا پڑے گا۔ اس وقت جا کر انسان بنتا ہے، ورنہ تو شکل انسانی میں درندہ رہے گا۔ اور یہ تربیت کا جو سلسلہ ہے، یہ تربیت کا سلسلہ بچپن سے ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی فکر، ماں باپ کی کوشش، ماں باپ کی کاوش، ماں باپ کی جد و جہد اپنی اولاد کو انسان بنا سکتی ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، خود بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اولاد بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دو قسم کا اعلان اور دو قسم کے خطابات کیے ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ لفظ ناس یہ سب کے لیے ہے، یہ عام بات ہے، اور خصوصی جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ صرف اور صرف ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں کے لیے خطاب ہے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، واہلیکم، اہل میں بیوی ہے، بچے ہی، ماتحت رہنے والے ہی، ان کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اولاد کی تربیت صحیح ہے تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی پہچان ہوتی ہے، اولاد کی وجہ سے خاندان کی پہچان ہوتی ہے، اولاد کی وجہ سے قبیلے والوں کی پہچان ہوتی ہے، اور اولاد کی وجہ سے بڑوں کو عزت ملتی ہے۔ اولاد بگڑ جائے، صحیح تربیت نہ ہو، ان کی پرورش صحیح نہ ہو، ان کی نگہبانی صحیح نہ ہو، اولاد بگڑ جاتی ہے تو اولاد کی طرف سے جہاں عزت ملتی تھی، آج بڑوں کو ذلت کی کھانی پڑتی ہے، شرمندہ ہونا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے، غیروں کے یہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے اولاد کی جو تربیت ہے نا، یہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم کھلائے پھلائے، اچھا پہنائے، بس ذمہ داری ہو گئی۔ یہ ذمہ داری نہیں، یہ کام تو یہودی بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو نصرانی بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو مشرک بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ سب ایمان والوں کے علاوہ جتنی مذہب کے ماننے والے لوگ اس دھرتی پر موجود ہیں، سب اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کا جو کلچر ہے، یہ دوسرے ادیان سے، دوسرے مذاہب سے ایک ممتاز ہے، ایک نرالا ہے۔ اسلام کی شان کچھ الگ ہے، اسلام کا کلچر کچھ الگ ہے، دوسرے مذاہب سے ملتا جھلتا نہیں، اس کی شان کچھ الگ ہے۔ اسے لے کر کے دوسرے مذاہب والے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسلام کے طور طریقے، اسلام کے کلچر کو، اسلام کی چیزوں کو لے کر فالو کر کر وہ مذاہب والے، وہ ادیان والے کامیاب ہو رہے ہیں۔
لیکن مذہب اسلام کے ماننے والے غیروں کے طریقے کو لے کر، ان کے کیریکٹر کو لے کر، اور ان کے اخلاق کو لے کر، ان کے تمدن کو لے کر، ان کے کلچر کو لے کر کہ آج ایمان والی قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بڑوں کے ذمہ ہے کہ ان کے ماتحت میں جتنے لوگ رہتے ہی نا، نگہبانی کی جائے۔ راعی کہتی نگہبانی کرنے والے کو، سنبھالنے والے کو، بکریاں چرانے والے کو راعی کہتے ہیں، وہ نگہبانی کرتا ہے۔ تھوڑا سا بھی غفلت برتے، ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا آ کر کے بھیڑ کو نہ کھا جائے، بھیڑیا کے شکنجے میں نہ آ جائے، اس کے منہ کا لقمہ نہ بن جائے۔ اسی لیے اس کو راعی کہتے ہیں، نگہبانی کرنے والا، دیکھ بھالی کرنے والا، سنبھالنے والا۔ تو خاندان کا، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کے ماتحت میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ بڑا ہے، راعی ہے، نگہبانی کرنے والا، دیکھنے والا، سنبھالنے والا، اور ان کی تربیت کرنے والا، سیدھے راستے پر چلانے والا، غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے بچانے والا۔ اسی لیے تو اسے راعی کہا گیا۔ آج میرے دوستو، اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہمارے مستقبل کے چراغ ہیں، فیوچر کے یہ روشن دان ہیں۔ ان کو بنانا چاہیے، ان کو تیار کرنے چاہیے، اسلام کے مطابق ان کی زندگی ہو، قرآن کے مطابق ان کی زندگی ہو، شریعت کے مطابق ان کی زندگی ہو، سنت کے مطابق ان کی زندگی ہو۔ تب جا کر کے کچھ امید کر سکتے ہیں کہ یہ بچوں کے ذریعے سے ہماری بھی نجات ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں ہم پکڑ سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ آج کیا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں آپ دنیا کی وادیوں میں غوطہ لگائیں، دنیا کے سمندر میں انسانوں کے غوطہ لگائیں، پتہ چلے گا کہ پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں، بڑا ہوا مسلمان کے گھر میں، جوانی کی دہلیز پر قدم ہوا مسلمان کے گھر میں، لیکن اس کے بعد ایک بچہ گیا کدھر ہے، ایک جوان بچی گئی کدھر ہے؟ اسے مذہب اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، قرآن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، شریعت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے سب کچھ بنایا لیکن مسلمان نہیں بنایا، اس لیے کہ ہم نے اسے سب کچھ دیا لیکن قرآن اور ایمان اور شریعت اور سنت ہم نے اسے نہیں سکھایا۔ تو وہ آج اسلام کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ آج آئے دن یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ فلاں نوجوان مذہب اسلام سے نکل گیا۔ کتنی بچیاں ہیں جو غیروں کے یہاں تعلق قائم کر کر مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اپنے نکاح کے بندھن میں بن رہے ہیں اور ان کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ان کے مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ کیا کمی تھی اسلام کے اندر جو اسلام کو انہوں نے چھوڑ کر گئے؟ کیا خامی تھی مذہب اسلام کے اندر کہ مذہب اسلام کو ڈھو کر مار کر اس بچی اور بچے گئے؟ کیا ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا؟ غربت کی وجہ سے کوئی جا رہی ہے، مجبوری کی وجہ سے کوئی جا رہا ہے، کیا امت کے مالداروں سے سوال نہیں ہوگا؟ کوئی غربت کا گیلا گا رہے ہیں، کوئی مجبوری کا گیلا گا رہے ہیں، کوئی کھانے پانی کا، کپڑے کا، سہارے کا گیلا گا رہے ہیں،
کوئی اور گیلا گا رہے ہیں۔ کوئی بچی کہتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر نوجوان صحیح طریقے سے نکاح کرتا تو ہم غیروں کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ اللہ رب العالمین کے دربار میں اگر سوال ہوئے، جواب دینے کی کس کے اندر ہمت ہے؟ کون جواب دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ نوجوانوں، امت کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، اس آواز کو تمہارے کانوں تک اگر پہنچ رہی ہے تو سنو، اولاد کی تربیت صحیح کرو۔ مسلم طبقہ، مسلم سوسائٹی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے نام پر لوگ محبت کرنے والے، مسلمان کا نام سن کر تعظیم کرنے والے، مسلمانوں کا نام سن کر عزت کرنے والے، مسلمانوں کی مجلس میں آنے کے لیے چپل بہت دور تک چھوڑ کر آنے والے، آج یہی مسلمان کا نام سن کر لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ یہی مسلمان کا نام سن کر آج لوگ تھوک رہے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے، مسلمان ویسا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے بچپنے میں جب کوئی غیر مسلم بھائی آتے تو چپل کہیں چھوڑ کر ملاقات کے لیے آتے، جو ہاتھ جوڑ کر اپنی منڈی جھکا کر بہت دور سے آتے۔ یہ تعظیم تھی، یہ اکرام تھا، یہ احترام تھا، یہ ادب تھا۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ دھرتی کے اوپر اگر کوئی مذہب حق ہے تو مذہب اسلام ہے، اگر کوئی پوتر جماعت ہے تو مسلمانوں کی پوتر جماعت ہے۔ ان کو بھی معلوم تھا، اعتراف کرتے تھے، مانتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے مذہب تو بڑا اچھا ہے لیکن مذہب کے ماننے والے صحیح نہیں، اس لیے کہ مذہب اسلام کو ہم نے بدنام کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کو ہم نے بدنام کیا ہے، اس لیے کہ شریعت کی تعلیم کو ہم نے بدنام کیا ہے، اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو داغدار ہم نے کیا ہے۔ یہ قصہ سناتا ہوں، سنو مسلمانوں۔ الہی بخش کاندہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا دلی میں۔ قدیم بات ہے، پرانی بات ہے۔ ایک مقدمہ دائر ہوا۔ مقدمہ دائر ہونے سے پہلے غیر مسلم بھائیوں میں اور ہماری برادری میں، مسلمانوں میں ایک چیز کو لے کر بڑا ہنگامہ ہوا، جھگڑا ہوا۔ غور سے سننا اس بات کو، بیچ میں بات مجھے یاد آ گئی۔ آپ کی توجہات کی برکت سے اللہ نے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں مذہب اسلام تو حق ہے لیکن اس کے ماننے والے غلط، صحیح نہیں، اس کی بنیاد پر مجھے واقعہ یاد آیا۔ الہی بخش کاندہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بہت بڑے اللہ والے تھے، محدث تھے وقت کے۔ زمین کے ایک چھوٹے سے خطے کو لے کر غیر مسلم بھائیوں میں اور ہماری قوم کے مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کیا جھگڑا ہوا؟ مسلمان دعویٰ کرنے لگے کہ زمین کا خطہ ہمارا ہے، غیر مسلم بھائیوں نے انہوں نے دعویٰ کیا کہ زمین کا خطہ ہمارا ہے۔ بات دو آدمی کی تھی، ایک غیر مسلم بھائی کہا میری زمین کا، یہ زمین میری ہے، ایک مسلمان نے کہا میری زمین ہے۔ اب دو آدمی سے بات بڑھتی 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 ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی، ایک جماعت بڑی ادھر ہو گئی، ایک بڑی جماعت ادھر ہو گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ زمین کا خطہ ہمارا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہماری قوم کے لوگوں نے زمین کا خطہ ہمارا ہے۔
اب کرے تو کیا کرے؟ بڑا نازک مسئلہ. لوگ بڑے دانشور قسم کے، ہماری قوم کے بھی ان کی قوم کے بھی، ایک جگہ بیٹھے کچھ فیصلہ کیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. نتیجہ کچھ نہیں نکلا. فتنہ زیادہ پنپنے لگا، فساد زیادہ ہونے لگا. اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں خون ریزی نہ ہو جائے. آخر کسی نے مشورہ دیا یہ چیز کو عدالت میں دائر کر دیں. عدالت میں جو فیصلہ ہوگا، جس کے حق میں فیصلہ ہوگا، مانیں گے. دونوں گئے، دونوں مدعی، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے. ایک بڑی جماعت ادھر، ایک بڑی جماعت ادھر. ان بچوں کو بیٹا خاموش. اچھا کسو انگریز کا زمانہ تھا، انگریز کی عدالت تھی. اس زمانے میں آپ جانتے ہی، تاریخ جاننے والے، انگریز نے کیا گل کھلایا تھا ہمارے ملک ہندوستان کے اندر. لوگ دونوں مقدمہ دائر کیے اور بات طے ہوئی کہ جج جو ججمنٹ سنائیں گے اس پر راضی ہونا. جج اگر فیصلہ سنائیں یہ غیر مسلم بھائیوں کی زمین ہے تو ماننا اور مسلمان شرارتی نہیں کرنا. اگر جج فیصلہ سنا دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو غیر مسلم بھائی شرارتی نہیں کرنا. یہ بات طے ہو گئی، مقدمہ دائر ہوا. انگریز کی عدالت کے انگریز بھی ڈر رہا تھا کہ میں ادھر فیصلہ سناؤں تو بھی فتنہ، ادھر فیصلہ سناؤں تو بھی فتنہ. اب کرے تو کیا کرے؟ انگریز نے یہ چاہا کہ آپس کے دونوں فریق کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے مسئلہ حل ہو جائے تو بہتر ہے، یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، ورنہ مصیبت میرے جان کے لالے پڑ جائیں گے. نہ میں مسلمانوں کی جماعت کو فیصلہ سنا سکتا ہوں، نہ غیر مسلم بھائیوں کی جماعت کی طرف فیصلہ سنا سکتا ہوں. دونوں فریقین کا مسئلہ ہے، دنگا فساد ہوگا. وہ بھی بڑا فراست والا انگریز تھا، وہ شریر قسم کا نہیں تھا. انگریزوں میں بھی شریف بھی ہوتے ہی، شریف بھی ہوتے ہی، رذیل بھی ہوتے ہی، کم بخت بھی ہوتے ہی. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی شریف ہوتا ہی ہے، وہ قوم چاہے کتنی خراب ہی کیوں نہ ہو. عقل مند تو ہوتے ہی، انصاف پسند کچھ لوگ ہوتے ہی. چاول میں کنکر کی مثال. غرض کے ایک دن طے ہوا، آخر کار انگریز نے دونوں فریقین کو بلا کر کے پوچھا اگر تمہاری جماعت میں کوئی معزز، کوئی بڑا آدمی، عقل مند، دانشور، جسے مسلمان بھی مانتے ہو، جسے غیر مسلم بھی مانتے ہو، اگر ایسا آدمی ہو تو یہاں لے کر آؤ، وہ جو فیصلہ سنائے گا اس کے فیصلے کو تم مان لو. سب سے پہلے غیر مسلم بھائیوں نے نام پیش کیا. ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے مسلمانوں کے ایک اللہ والے ہی، مسلمان ان کو اللہ والے کہتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین ہی، الہی بخش کاندہلوی ان کا نام ہے، اگر وہ فیصلہ سنائیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کون کہا؟ غیر مسلم بھائیوں نے کہا. نام ہمارے ایک بڑے عالم کا لیا. اگر وہ فیصلہ کریں، معلوم تھا کہ یہ حق اور ناحق کا صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ جو فیصلہ سنائیں گے ہم ماننے کے لیے تیار. ہماری قوم کی جماعت، ہماری مسلمانوں کی جماعت بہت خوش ہوگی، ہو یہ ہمارے جذبی کا نام لیے نہ ہی ہمارا آدمی ہماری اتنا بات کرے گا. اس وقت اعلان بھی کر دیا کہ یہ زمین کا خطہ ہماری طرف ہو جائے تو ہم اسے مسجد بنائیں گے اس زمین پر. انہوں نے بھی دیکھا کہ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ زمین کا حصہ مسلمانوں کو مل جائے تو مسجد بنائیں گے. تو غیر مسلم بھائیوں نے بھی اعلان کیا کہ زمین کا خطہ ہمیں مل جائے تو مندر بنائیں گے. بات بہت لمبی نکل گئی. مسلمانوں
اپنے آپ کو، اپنے وقار کو بھی بچاؤ، اسلام کو بھی بچاؤ، شریعت کو بھی بچاؤ، قرآن کو بھی بچاؤ، دین کو بھی بچاؤ، سنت کو بھی بچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے ناہمداروں کی وجہ سے اسلام، قرآن، شریعت، دین بدنام نہ ہونے پائے۔ ہم تو ہے ہی کم وقت قسم کے لوگ، بدنام لوگ، ہمارے پاس وہ اعمال نہیں، وہ تقویٰ نہیں، وہ طہارت نہیں، لیکن ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کسی کی کیا بات کریں، ہم اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہماری وجہ سے اسلام، قرآن، شریعت کو نقصان بھی ہونے لگا ہے۔ اسلام سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، مسلمانوں سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ قرآن سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، دین سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، شریعت سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، سنت سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، مسلمانوں سے سنت کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ کیا بات یہ؟ ارے بولو، ہے ایسا؟ مسلمانوں سے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن سے مسلمانوں کا فائدہ، تو ہماری وجہ سے قرآن کو بدنام کیوں کرے؟ ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے دین کو بدنام کیوں کرے؟ ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے دین اسلام، شریعت مطہرہ، سنتوں کی بدنامگی کیسے؟ ہماری وجہ سے اسلام میں چار چاند لگنے والا نہیں ہے، تو ہماری وجہ سے اسلام کے اندر اسلام کو بدنامگی بھی نہ ملے۔ غرض کے بات لمبی ہو جائے گی، وقت طے ہوا۔ غیر مسلم بھائیوں نے ہمارے بڑے عالم دین کا نام لیا، وہ بھی خوش، ان سے زیادہ ہماری قوم کے لوگ خوش ہو، ہمارے عالم دین ہماری بات کریں گے، فیصلہ ہماری طرف ہوگا، مسجد بنائیں گے، پلان چل رہا، اندرونی منصوبے، ان کے بھی منصوبے، ان کے بھی منصوبے، ان کے بھی مشورے، ان کے بھی میٹنگ۔ اچھا، وقت طے ہوا، اللہ والوں کو بلایا گیا، الہی بخش خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ اس وقت انہوں نے قسم کھائے تھے، الہی بخش خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں موت تک انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ جب ہنگامہ ہوا تھا ملک کی آزادی کے لیے، جنگیں چلتے تھے مختلف جگہوں پر، مختلف صوبوں پر، اضلاع پر، تو اس وقت انہوں نے اللہ والوں نے قسم کھائی تھی کہ میں انگریز کی صورت نہیں دیکھوں گا موت تک۔ اب پوری قوم کے لوگوں نے بلایا، مدعو کیا گیا، مجبوراً آنا پڑے گا فتنے کو دبانے کے لیے، خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ آئے، سامنے اپوزٹ چہرہ کر کر نہیں بیٹھے، لیکن جج کی طرف پیٹ کر کر چہرہ کسی اور طرف کر کر بیٹھ گئے، اس لیے قسم کھائے تھے نا میں نہیں دیکھوں گا انگریز کا چہرہ موت تک۔ قوم کے اصرار پر، قوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عافیت کے لیے آ تو گئے، لیکن انگریز کی طرف چہرہ نہیں کیا، کسی اور طرف چہرہ کر کر بیٹھ گئے۔ یہ بات انگریز بھی جانتا تھا کہ انہوں نے قسم کھائی ہے۔ میں نے کہا نا، بعض لوگ انصاف پسند ہوتے ہیں، تشدد والے نہیں ہوتے، شدت پسند نہیں ہوتے۔ غرض کے آئے، جیسا ہی وہ آئے، غیر مسلم بھائی بھی بڑے خوش ہوئے، ہماری قوم کے مسلمان لوگ بھی بڑے خوش ہوئے۔ جج نے پوچھا، ان عالم دین الہی بخش خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، او اللہ کے بندے، مسلمانوں کے بڑے گرو، جہاں آپ کو تمہاری قوم کے لوگ مانتے ہیں، وہاں جو ہے غیر مسلم بھائی بھی اتنا ہی آپ کو چاہتے بھی ہی، مانتے بھی ہی۔ یہ مقدمہ دائر ہوا ہے، خون ریزی تک پہنچ گیا ہے، اس کی حقیقت کو تم جانتے ہو، اس سرزمین کے چپے چپے کو تم جانتے ہو کہ زمین کا چپا کس کا ہے، یہ خطہ کس کا ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، اور کسے ملنی چاہیے، کسے نہیں ملنی چاہیے، تم جانتے ہو۔ آج اس فتنے کو تم یہاں پر ختم کرنا۔ سب کھڑے تھے، ادھر غیر مسلم بھائی کی بھی جماعت تھی، ادھر ہمارے لوگوں کی بھی ایک جماعت تھی، انتظار میں تھے کہ اللہ والے کیا فیصلہ کریں گے۔ مسلمانوں سنو، اس جملے پر قربان جائیں جو الہی بخش خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیصلہ سنانے کے بعد میں انگریز جج نے جو لکھا، اس جملے پر قربان جائیں۔ الہی بخش خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہاں کے بڑے قدیم تھے، جانتے تھے کہ کون سا خطہ کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے، تو الہی بخش خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ فیصلہ سنایا، دیکھو بھائیو ناراض نہیں ہونا، مر کر مجھے بھی جواب دینا ہے، مر کر اللہ کو تمہیں بھی جواب دینا ہے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی دنیا ہے، یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، دنیا کی چیز بھی یہ رنگینی ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 14ویں رات کی چاندنی بھی اندھیری رات ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی چند دن کی وقت ختم ہو جائے گی۔ سارے لوگوں نے کہا ٹھیک، تمہیں ہم نے آپ کو حکم بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا، سنانے والا بنایا ہے، جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ الہی بخش قاندہلوی رحمت اللہ علیہ نے پوری ثبوت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں بہت قدیم زمانے سے یہاں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ زمین کا خطہ کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے، کسے ملنی چاہیے۔ سنو، یہ زمین کا حصہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ زمین کا حصہ غیر مسلم بھائیوں کا ہے۔ بات تو پہلے طے ہوئی تھی نا، وہ جو فیصلہ سنائیں گے وہ بھی مانیں گے اور ہماری قوم کے بھی مانیں گے۔ ہماری قوم کے لوگ، بہت سارے لوگ مٹھائیاں لائے تھے کہ فیصلہ ہماری طرف ہوگا، ہمارے عالم دین ہے نا۔ وہ رشوت کا زمانہ تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ رشوت لے کر کے حق کو باطل میں بدل دے، صحیح کو غلط میں تبدیل کر دیں، ایسا زمانہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ سوائے خدا کے کسی مخلوق کو، کسی انسانوں کو، کسی بڑے انسان چودھری اور کسی چیئرمین، کسی بڑے ایسے لوگوں کی تلوار چاٹی اور چی حضوری نہیں کرتے تھے۔ خوف خدا، خشیت الہی جس کے دل میں بستا ہے، وہ سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں دل میں بساتا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا کہ زمین غیر مسلم بھائیوں کی، ہماری قوم کے مسلمانوں کے چہرے مرجھا گئے، کیا الٹا ہوگا نہیں، غیر مسلم اچھلنے کودنے لگے، مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے، کھلانے لگے۔ اب جانے لگے، انگریز نے کہا رکو، حضرت رکے، اے مسلمانوں کے بڑے، الہی بخش قاندہلوی، تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لوگوں کے درمیان مطمئن تو کروا دیا، لیکن میرا بھی ایک فیصلہ سنتے جاؤ۔ مسلمانوں، اس جملے کو غور سے سننا، دل و دماغ کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا اس جملے کو۔ انگریز جج نے کہا تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میرا فیصلہ سنتے ہوئے جاؤ۔ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اسلام کے اندر وہ حقانیت ہے، اسلام کے اندر وہ سچائی ہے، وہ امانت داری اسلام کے اندر ہے۔ انگریز جج لکھنے پر مجبور ہوا کہ آج مسلمان ہار گیا۔ ناحق دعویٰ کیا تھا کہ زمین میری ہے، دعوے دار تو 2 بھی تھے، لیکن مسلمانوں ہی کا ایک بڑا رہبر، ایک بڑا عالم دین یہ فیصلہ کر دیا اور حق اور سچ فیصلہ کیا کہ زمین مسلمانوں کا خطہ نہیں، یہ غیر مسلم بھائیوں کا خطہ ہے۔ آج میں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ آج مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ ایسے باتیں ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ اسلام کی عزت، تکریم، احترام، ادب لوگوں کے دلوں میں تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کی یاد تازہ کیا ہونا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر اس زمانے میں لوگ ایمان کے زمرے میں داخل ہوتے تھے۔ سنو اس کے آگے کی بات۔ الہی بخش قاندہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا فیصلہ سنایا، حق سنایا۔ زمین تو ان کی ہو گئی، مٹھائی بانٹنے لگے، ہماری قوم کے لوگوں کے چہرے مرجھا گئے۔ بعض لوگ خوش ہوئے، چلو حضرت جو فیصلہ کیا اچھی بات ہے، فتنہ دب گیا۔ بعض لوگ ناراض ہو گئے، کہا جی ہمارے عالموں کو ہمارے خلاف فیصلہ سننا، چلے گئے۔ جج نے اپنا فیصلہ سنایا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اب وعدہ پہلے چھو کر تھا نا، زمین ہمیں ملے تو مسجد بنائیں گے، زمین ہمیں ملے تو مندر بنائیں گے،
اب ہو گیا، مجلس برخاست ہو کر جانے لگے۔ ہندو بھائیوں نے اعلان کیا، سنو، مسلمانوں کے بڑے اور ہمارے بڑے، جسے ہم بھی مانتے ہیں بڑے، انہوں نے فیصلہ ہماری طرف کیا اور حق فیصلہ کیا۔ جج نے کہا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ زمین ہمیں مل جائے تو مندر بنائیں گے۔ نہیں نہیں، سنو، سب کے سب ہم اللہ والے کی ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ پوری جتنی جماعت کی غیر مسلم بھائیوں کی ایمان قبول کی اور اس جگہ پر ایک عالیشان مسجد بنائی۔ یہ ہوتا تھا مسلمان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی تھی، مسلمان کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے تھے، مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت ہوئی تھی۔ آج تربیت نہیں ہوئی، آج مسلمان خود غیر مسلم میں جا رہا ہے، آج مسلمان کا نوجوان غیر مذہب میں داخل ہو رہا ہے، مسلمان کی بچی غیر مسلم میں داخل ہو رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک مسلمان بچی غیر کے ساتھ میں میرج کر لی، معلوم، رجسٹر میرج کورٹ کے ذریعے سے۔ یہ کیا بھی پہلی بات نہیں، آئے دن پکڑنے والے پکڑ رہے ہیں، پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، تحقیق کرنے والے تحقیق کر رہے ہیں، انکوائری کرنے والے انکوائری کر رہے ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری عمر اتنی ہو گئی، ایک بھی نوجوان نکاح کرنے کے لیے سیدھا سادہ تیار نہیں۔ ہر کوئی آتا ہے، بھکاری بھیک منگا آتا ہے، ماڈرن بھکاری بن کر کے آتے ہیں۔ ماں باپ بھی ایسے بھکاری بچے کو لا کر کے بھیک مانگتے ہیں کہ میرا بچہ ایجوکیٹڈ کیا ہوا ہے، میرا بچہ ڈگریاں کیا ہوا ہے، میرا بچہ فلان جاب میں ہے، میرا بچہ اتنی کماتا ہے، 50,000 کماتا ہے، 80,000 کماتا ہے۔ تف ہے تمہارے 80,000 پر، تف ہے تمہارے 50,000 پر۔ تمہارے اس طریقے سے ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے ایک بچی اگر بے دخل ہو کر کے اسلام سے غیر مذہب میں جا کر، مسلم برادری کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کو اختیار کر کے وہ مندر میں جا کر کسی سے شادی کر رہی ہے، قصوروار وہ نہیں ہے، قصوروار پہلے نمبر کے یہ نوجوان ہی جو ڈیمانڈ کر کے وہ دینے پر مجبور کیا ہے اس کے غریب ماں باپ کو۔ کیا نہیں ہو رہا آج؟ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جسے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، 5 چیزوں میں جلدی کرو، ان میں سے ایک نکاح۔ جہان نکاح، یہی عنوان چل رہا تھا میرا، تربیت، اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے پہلے سے شروع۔ سلیکٹڈ اچھا ہو، انتخاب اچھا ہو، پسند اچھی ہو، دیندار کی بنیاد پر ہو، تقوی کی بنیاد پر ہو، طہارت کی بنیاد پر ہو، نماز کی بنیاد پر ہو، سنت کی بنیاد پر ہو، داڑھی کی بنیاد پر ہو، اسلامی لباس کی بنیاد پر ہو، اسلامی کلچر کی بنیاد پر ہو۔ جہاں اس طریقے سے آسان نکاح ہوتے ہیں، زنا کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو زنا، میں نے کہا نا اس سے پہلے بھی کئی جمعہ پہلے، 100 روپے میں زنا ہو رہا۔ اب مانیں گے میری بات؟ ماننا پڑے گا آپ کو، آنکھ بند کر ماننا پڑے گا اس بات کو۔ 100 روپے میں کیا نہیں ہو رہا ہے آج؟ اولاد کی تربیت کہاں ہوئی آج؟ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے آج، کون سا گناہ ان کو نہیں معلوم، کون سا گناہ ان کو نہیں معلوم۔ دیکھو یہاں بیٹھے 60 70 80 سال کے بزرگ، پوچھو ان کو، اتنے نام اور اتنے گناہ معلوم ہی نہیں، معصومانہ زندگی انہوں نے گزار دی۔ لیکن آج کے 12 15 18 سال کے نوجوان کو پوچھو، کون سا گناہ ان سے نہیں ہو رہا ہے، کون سا گناہ ان سے بچا ہوا ہے، پوچھو ان سے۔ کیوں؟ قصور بچوں کا نہیں، ماں باپ کا قصور، ماں باپ کا۔ ماں باپ تربیت اچھی کرتے، نگرانی اچھی کرتے اور تربیت کرنے والوں کی صحبت میں ڈالتے، بچوں کو صحیح اچھے طریقے سے پرورش کرتے، حلال کا لقمہ کھلاتے تو بچے اچھے ہوتے، نمازی بنتے، دیندار ہوتے، متقی ہوتے، حافظ بنتے۔ ارے تم ایجوکیٹڈ ہی بناؤ، کم سے کم تمہارا بچہ مسلمان تو ہوتا۔ اسی لیے فرمایا تم جو کرنا کرو لیکن تمہارے بچے کو پہلے مسلمان بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والوں سے خطاب،
زندگی ایمان پر گزارو، اسلام پر گزارو، مسلمان بن کر گزارو. جب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو، اسلام پر تمہارا خاتمہ ہو، مسلمان بن کر، مومن بن کر کے تم دنیا سے جاؤ. ایسی زندگی گزارو. بچہ کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں بن کر آ جائے. یہ جتنے اللہ والوں کی تاریخ ہے، صحابہ کی تاریخ، تابعین، متبع تابعین، بزرگان دین کی تاریخ، ان کو بنایا گیا، ان کو راستے پر لایا گیا، ان کو سکھایا گیا، ان کی تربیت ایسی کی گئی، حلال لقمہ ان کے حلق کے اندر ڈالا گیا، حرام کے کمائی سے، حرام کے لقمے سے ان کو بچایا گیا. اور بھی بچتے تھے، اولاد کو بھی بچاتے تھے. آج اس کی کوئی پرواہ نہیں، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں. ادھر سے بھی ملے لاؤ، ادھر سے بھی ملے لاؤ، لڑکلے کو آرس و ڈلی حلال کر لے. حرام تو بھی رہندے، سود کا تو بھی رہندے، بیاس کا تو بھی رہندے، انٹرسٹ کا تو بھی رہندے، کیسا تو بھی رہندے، دھوکے کا ہو، فراڈ جیسا بھی ہو، آ گیا. اس لیے میرے دوستو، بات چلتے چلتے لمبی ہو گئی. 5 چیزوں کا ذکر کرنے کے لیے میں آج عہد کیا تھا کہ 5 چیزوں کا وہ ذکر کریں، جس کے راوی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی. گزشتہ جمعہ 5 چیزیں ذکر کیا، وہ چھوڑ کر اور 5 چیزیں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا آئندہ جمعہ عرض کریں گے. تو اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کی تربیت اچھی کریں، پکڑ کر رکھیں. تھوڑا سا بھی وقت اگر زیادہ آنے میں تاخیر ہو جائے، مثال کے طور پر بچہ 9 بجے آنے والا 9:30 کو گھر میں آئے تو پوچھے آدھا گھنٹہ وقت گزارا کہاں پر، کس کے ساتھ میں تھا. اور کہیں بچہ جا رہا ہے تو تحقیق کرو کہ تیرے ساتھ ہیں کون سا دوست ہے، کتنے دوست ہیں. فون میں بات کرو کہ کون ہے، کدھر ہے، کہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہے ہیں، آئیں گے کب، کیا کام ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے تھے بچوں کو تعلیم میں، تربیت میں ظالم کی نگاہ دیکھو، ظالم کی نگاہ. دنیا کچھ بھی بول رہے جی اتنا ظالم ہے نہیں، ان کی تربیت کرنے میں ظالم بن جاؤ. کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن تربیت کرنے میں تربیت کی حد تک ظالم بن جاؤ. ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو گھوڑے لگاؤ، برے لگاؤ، ہاتھ پیر کو زنجیروں سے باندھ دو، یہ مطلب نہیں. ظالم کا مطلب ہے ایک دم اسٹرکٹلی کنڈیشن. اس طریقے سے اولاد کی تربیت کریں تو اولاد تمہارے ہاتھ آئے گی. پکی بات، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اگر اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، وہ وقت دور نہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے بھی چھوٹے گی، ایمان سے بھی ہاتھوں بیٹھے گی. ہو رہا ہے. بس میری گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، پرورش کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور نمازوں کی پابندی. یہ بہت ضروری مسئلہ، نمازوں کی پابندی بہت ضروری میرے بھائیوں. جو انسان نماز چھوڑ کر زندگی گزارے، فقہا کا ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں میں. بعض فقہا کا یہ مذہب ہے، بے نمازی آدمی زندگی گزار کر مر جائے تو بعض فقہا کا یہ مسلک ہے. انہوں نے کہا کہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی زندگی گزارا، مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانا جائز نہیں. یہ بات دل کی تختی پر لکھ کر لے جائے، دماغ کی تختی پر لکھ کر لے جائے. بے نمازی کے جنازے کو پڑھانا جائز نہیں. اسی لیے تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ، اس بے نمازی کی نحوست سے دوسرے مرحومین کو تکلیف پہنچتی ہے. کیا سمجھ رکھا ہم نے؟
مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، ماں مسلمان، دادی مسلمان، میں مسلمان ہو گیا، نام میرا مسلمان کا رکھ دیے، مسلمان ہو گیا، مسلمان نہیں ہوا۔ اسلام کے مطابق زندگی ہو تب مسلمان، شریعت کے مطابق زندگی ہو تب مسلمان۔ نماز چھوڑ کر کوئی مسلمان کہے تو میں اسے مسلمان مانتا ہی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا، ہونے والا نہیں، ہو گیا، فقد کفر ہو گیا۔ بعض علماء نے، محدثین نے یوں ترجمہ کیا ہے، کتنے مسلمان ہیں؟ جاؤ دیکھو، اب نیچے اترو، دو چار آدمی دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی خوف نہیں جمعہ کا۔ جمعہ کا دن آتا ہے تو زمین لرزا جاتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے، سورج لرز جاتا ہے، چاند لرز جاتا ہے، ستارے لرز جاتے ہیں، ہوائیں لرز جاتے ہیں، سمندر، پہاڑ لرز جاتی ہے، کیونکہ جمعہ کے دن قیامت آنے کی علامت بتائی گئی، پیشن گوئی دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت طاری ہوگی، قیامت بپا ہوگی جمعہ کے دن۔ جب جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری چیز ڈرتی ہے، نہیں ڈرتا تو مسلمان نہیں ڈرتا۔ اتنا نڈر ہو گیا مسلمان کہ مرنا نہیں ہے مسلمان کو، قبر میں منو مٹی کے نیچے سونا نہیں ہے مسلمان کو۔ دکان کھول کر کے بیٹھا ہے، کون ہوٹل کھول کر کے بیٹھا ہے، کون گاڑی چلا رہا ہے، کوئی بھاجی پتہ بیچ رہا ہے، کوئی گپے مار رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پان پراگ کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بلا بتر کر رہا ہے۔ کیا بنا رکھا ہے جمعہ کے دن؟ یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے بھائیو، عید کا دن ہے، جمعہ کی قدر کر لو۔ سنڈے منانا چھوڑو، آج مسلمان سنڈے منانا شروع کر دیا، جمعہ کی تعظیم، اس کی تقریب، اس کی عزت کو نیلام کر کے چھوڑ دیا۔ مسلمان کہاں سے یہ عزت پا سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے بھائیو، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے۔ 2 جمعہ پہلے میں ایک جگہ پر گیا تھا تقاضے کی بنیاد پر جمعہ پڑھانے کے لیے، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ ایسا پیارا ماحول، ایسا پیارا ماحول، میں چاہتا ہوں کہ وہ ماحول ہمارے علاقے میں آ جائے۔ پورے شہر میں الحمدللہ اکثر علاقوں میں یہ ماحول ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، امام کے خطبے سے پہلے۔ خطبہ بولے تو عربی خطبہ نہیں، بیان سے پہلے مسجد پر، بڑی بڑی مسجدیں، ایک بار کو نیچے کے حصے میں 1000 سے 1500 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ 4500-5000 کا مجمع۔ ایسے بڑے بڑے مساجد جہاں 10-10 ہزار کا مجمع۔ یہ ہمارے علاقے میں کون سی نحوست اتر گئی ہے کہ لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اسی لیے تو نحوست میں جی رہے ہیں اور نحوست میں مر رہے ہیں اور نحوست میں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ مسلمانوں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بھائیو میرے پیارو، دل کا درد ہے، میرے دل کے درد کو رکھ رہا ہوں۔ نمازوں کی پہلی فرصت میں پابندی کرو۔ میں عام طور پر ایک جملہ کہتا ہوں، کھانے پینے کے ٹائمنگ کو فرق کر لو، آگے پیچھے کر لو، 3 وقت کھانے کو 2 وقت کھا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، موت نہیں آئے گی، لیکن نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ سفر میں ہو تب بھی، حضر میں ہو تب بھی، آپ کاروبار میں ہو تب بھی، اللہ کے لیے، اللہ کی اتنی نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو، لیکن خدا کے لیے 10 منٹ نکال کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تم کیسے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو بلا بتاؤ؟ تم کیا جواب دو گے؟ خدا کے یہاں مر کر جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، انبیاء کے سامنے کھڑے ہونا ہے، صحابہ اولیاء کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ نحوست والا چہرہ لے کر ہم کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ غرض کے میرے بھائیو، دل کا درد تھا، مجھے دل کا درد ہوتا ہے کہ باہر جب بھی میں جاتا ہوں کسی پروگرام کے سلسلے میں، ماحول کو دیکھتا ہوں، اتنا پاک ماحول، اچھا ماحول، جمعہ کی قدردانی کرنے والے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی ہر مسجد کے اندر ایسا ایک ماحول بن جائے۔ کیا چیز کی کمی ہے تمہیں؟ مسجد کے اندر ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ذمہ داروں نے انتظام کر رکھا ہے۔ تمہیں ٹھنڈا پانی ہونا ٹھنڈا پانی، گرم پانی ہونا گرم پانی، حمام ہے تمہارے جو یہاں پر استنجا خانے ہی، بیت الخلا ہی، حماموں کے اندر صابن تک رکھا گیا ہے، نعرہ تک رکھا، اور کیا کہوں میں؟
اور بولو اگر کوئی انتظام کرنا ہے تو وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ بول کر. اور کیا انتظام کروانا ہے بولو. مسجد میں ٹوال موجود ہے, ریڈی میڈ ٹوپیاں اللہ کے بندے لا کر کے رکھے, وہ پہن کر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی وہ الگ مسئلہ ہے, فقہا کا کیا مسئلہ ہے, لیکن اللہ کے بندے ٹوپیاں بھی لا کر رکھتے ہیں یا ٹوال بھی لا کر کے رکھتے ہیں. اتنی ساری سہولت, پنکھے لگاتے ہیں سہولت کے لیے, اور خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے, دھونی دی جاتی ہے, آنے والوں کو تکلیف نہ ہو, خوشبو محسوس ہو, دل جمعی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرے. اتنی سہولت اللہ کے گھر کے اندر کر 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. جاؤ مندروں کے پاس, پھول لے کر جانا, اور کیا کہتے ہیں اگربتی لے کر جانا, ناریل لے کر جانا, موز لے کر جانا, پان سپاری لے کر جانا. چلو میرے ساتھ میں بتاتا ہوں. کم سے کم وہ جانا ان کے مندر پوجا پاٹ کرنے کے لیے کم سے کم 100 روپے خرچہ آتا ہو. تم نہ 1 روپیہ بھی خرچہ لینا. کیوں میرے بھائیوں مسجدوں سے دور؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. جب خدا کسی سے ناراض ہوتے ہیں, دل کا درد رکھ رہا ہوں میں آج, خدا جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں رزق نہیں چھینتے, کاروبار نہیں چھینتے, پراپرٹی نہیں چھینتے, اولاد نہیں چھینتے, مال نہیں چھینتے. جب خدا کسی سے ناراض ہوتے ہی تو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا عذاب. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ جب خدا کسی سے ناراض ہوتے ہی سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. سجدہ نہ کرنا یہ سب سے بڑی نحوست اور عذاب کی بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرا دل کا درد آپ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ نمازوں کی بھی پابندی کریں گے, جمعہ کا بھی اہتمام کریں گے, گھر والوں کو بھی اہتمام کروائیں گے, بیوی کو بھی اہتمام کرواؤ, بچے بچیوں کو بھی اہتمام کرواؤ. میرے بھائیوں 4 دن کی زندگی ہے, بس کون سے وقت میں کھایا پلٹے, عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے جائے نہیں معلوم. اللہ جانتے. تب تک ہماری طاقت کے مطابق ہم کر لیں گے چھوٹے موٹے عبادتیں, اللہ کو راضی کریں گے. بس اس کا ایک اہتمام کریں. امید کرتا ہوں کہ میرے دل کے درد کو, اسے بیان نہ سمجھے آج کا, میرے دل کے درد کو میں نے رکھا, دل کے درد کو آپ سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی امید کے ساتھ میں دوسری طرف قدم بڑھا رہا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلسطین, غزہ اور حماس کا جو مسئلہ ہے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو. بہت سارے نوجوانوں نے روزہ رکھے تھے اور رکھا بھی ہے. کل ہمارے یہاں دعائیہ مجلس بھی منعقد تھی. الحمدللہ بہت سارے نوجوان روزے سے تھے. افطار سے پہلے دعا کا اہتمام ہوا, بہت ساری جگہ پر ہوا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ 10, 20, 100, 50 صدقہ و خیرات کر اس کی برکت سے ان کی امن کے لیے, سلامتی کے لیے, سکون و راحت کے لیے, جو شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو پر لگے ہوئے نہیں, ہم جا کر وہاں میزائل تو ڈال نہیں سکتے, بمباری تو نہیں کر سکتے. ہم مجبور ہیں, ہزاروں میل دور, تقریباً 7-8 ہزار کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہیں. بس کل اللہ کے یہاں اللہ پوچھے تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ مالک ملک, اے خالق کائنات, تو جانتا ہے. ان اللہ علیم ذات الصدور ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو جانتا ہے میرے مولا, تو جانتا ہے میرے مولا, تو جانتا ہے میرے خالق و مالک, میری حیثیت اور بساط کے مطابق میں نے صدقہ کیا, خیرات کیا, 1-2 روزے رکھا, قرآن خوانی کروایا, دعا کیا, آیت کریمہ کی مجلس کو میں نے منعقد کیا, ان کے لیے میں نے دعا. ہم بچ سکتے ہیں. کل وہ فلسطین کے, حماس کے اور غزہ کے جو شہید ہیں, کل وہ پکڑے, پوچھیں ظالموں, ہم نے ہماری پراپرٹی کے لیے نہیں, بیوی بچوں کے لیے نہیں, جائیداد کے لیے نہیں, کاروبار کے لیے نہیں, بلکہ انبیاء کی پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے, قبلہ اول بیت المقدس کے لیے ہم نے ہمارے جانوں کے نذرانے کو پیش کر دیا, ہمارے بچوں کو یتیم بنا دیا, بیویوں کو بیوہ بنا دیا, خاندان قبیلے کو چھوڑ کر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے. کل قیامت کے دن ہمیں پوچھے, کم سے کم یہ صورت لٹکا کر نیچے اتنا تو کہہ سکتے ہیں, اے میرے شہید بھائی, اے میری شہید بیٹی, اے میری شہید بہن, اے میری شہید ماں, ہم تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے لیکن ہم دعا کیے,
آیت کریمہ کیا، صدقہ کیا، اللہ سے ہم نے گڑ گڑا کر آوازاری کر کر تمہارے حق میں امن کے لیے، سکون کے لیے، سلامتی کے لیے، دشمن کی بربادی کے لیے، تباہی کے لیے، اسے صفحہ اسی سے مٹانے کے لیے، ایک پاک سرزمین سے ایسے غلیظ کم وقتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ہم اپنے چہرے کو نیچے کر کر اتنا تو عاجزی کے ساتھ میں، معذرت کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں، اللہ کے یہاں بھی بچ سکتے ہیں، اور ان کے گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اس کا ایک اہتمام کریں۔ اور دوسری بات، اسرائیلی پروڈکٹ، اسرائیل کی کمپنیوں سے جو چیزیں بن کر آ رہی ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، کوئی چیز نہ لیں۔ دکانداروں سے میری اپیل ہے، اسرائیلی پروڈکٹ تمہارے دکانوں میں موجود ہے، لات مار کر کے باہر نکالو، اس کا ایک ویڈیو بناؤ، سوشل میڈیا پر ڈالو کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو ہم لات مار کر کے ہمارے دکانوں کے اندر سے ہم نے نکالا، ہم بائیکاٹ کریں گے۔ تو ظالم ہمارے چیزوں سے فائدہ اٹھا کر ہتھیار خرید کر کے معصوم مسلمانوں کے خون کی ہولی سے کھیل رہا ہے۔ ایک میسج اچھا جائے گا، ایک پیغام اچھا جائے گا، اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ ذلیل ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، کم وقت کمینہ کہیں کا، جہاں ہاسپٹل کے اندر زندگی اور موت کے درمیان میں لڑ رہے ہوتے ہیں، صحت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کم وقت ملون کہیں کا، نالائق انسان کہیں کا، دل سینے کے اندر دل نہیں پتھر کا سل رکھنے والا ہاسپٹل کے اوپر میزائل کو چھوڑ کر 800 سے 1000 کے قریب تک جتنے ہاسپٹل کے اندر بیمار موت و زندگی کے درمیان میں جھوج رہے تھے، اللہ سے زندگی کی بھیک اور صحت کی بھیک مانگ رہے تھے، تمام کے تمام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیا یہ کم ظلم ہو رہا ہے؟ یہ زمین ہماری ہے مسلمانوں، ایمانی کلیکشن ہے ہمارا، ایمانی کلیکشن۔ جیسا ہمارے دیش سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے، اس لیے ہم یہاں کے ناگرک ہیں، یہاں سے محبت کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو فلسطین مسجد اقصیٰ کا جو تعلق ہے وہ ایمانی تعلق ہے، ایمان کا تعلق، ایمان کا کلیکشن ہے۔ جیسا کعبۃ اللہ سے محبت، جیسا مسجد نبوی سے محبت، جیسا مکے سے محبت، جیسا مدینے سے محبت، اسی طریقے سے بیت المقدس سے محبت کرنا، اس کی سرزمین سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کعبۃ اللہ سے محبت کرتا ہوں، مکے سے محبت کرتا ہوں، مدینے سے محبت کرتا ہوں، مسجد نبوی سے محبت کرتا ہوں، فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے محبت نہیں کرتا، تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، مجھے یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قبلہ اول ہے ہمارا، اور وہ مسجد کو وہ عظمت اور وہ شان حاصل ہے، نہ مسجد حرام کو یہ عظمت و شان حاصل ہے، نہ مسجد نبوی کو یہ عظمت و شان حاصل ہے جو حاصل بیت المقدس کو حاصل ہے۔ آپ سوال کریں گے کیوں؟ پوچھو، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ دعوے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ میں 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اس کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کو جڑا کر میرے نبی امامت فرمائے ہیں، امام الانبیاء اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہے۔ کسی اور مسجد کو یہ فضیلت حاصل نہیں، نہ کعبۃ اللہ کے اندر، نہ مسجد حرام کے اندر، نہ مسجد نبوی کے اندر، کسی مسجد کے اندر دنیا کی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تمام نبیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے امامت نہیں ہوئی سوائے بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کی، وہ فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اس سے محبت، اور اس کے جتنے پروڈکٹ لات مار کر نکالو۔ اپنے گھروں میں برش استعمال کرتے ہیں، نارا استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، بہت سارے چھوٹے بڑے چاکلیٹ، بسکٹ، پیپسی، کوکا کولا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، نکالو، کوئی نہ لو۔ اس کے نہیں پینے سے آدمی نہیں مرتا، ہمیں کہیں کچھ وہ ظالم کی مدد کرنا، بس ہمارا اتنا کام، دعا کرو، صدقہ و خیرات، نوافل 2 رکعت پڑھ کر کے ان کے لیے دعا، امن، سکون، راحت، ظالم کی تباہی بربادی کے لیے،
اور اس کی جو کمپنیوں سے مال نکل کر آتا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا ایک بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں گزارش، ایک 5 منٹ دل تھام کر بیٹھیں، بات ختم کروں گا۔